سافٹ نہیں رہنا چاہیے. کیوں نہیں رہنا چاہیے سافٹ؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ ایک ہارڈ سٹانس لینا ضروری ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں؟ سافٹ اگر آپ انداز کی بات کرتے ہیں نا اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ انداز سافٹ ہے یا ہارڈ ہے. باقی جو علمی گراؤنڈز ہیں وہ تو سافٹ ہی ہونی چاہیے ظاہر ہے, اور وہی ہوتی ہیں. ہم نے کبھی گالی گلوچ نہیں کیا. ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے کہ تمام مقابل فکر کے علماء کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں ہے, ایک دوسرے کو چندہ دینے کے قائل نہیں ہے. ہم نے اسی وجہ سے کوئی مسجد اپنی نہیں بنائی ہے. میں اگر نماز جمعہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں پڑھتا ہوں تو دوسرا دیوبند کی مسجد میں پڑھتا ہوں, کبھی شیعہ کی مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی بریلویوں کی مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ میری روٹین تھی جب تک کہ سیکورٹی ایشوز میرے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے. اب تو کچھ عرصے سے ظاہر میرے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی, ورنہ تو میری 5 نمازوں کی مساجد الگ فرقوں کی ہوتی تھی تاکہ میرے دل میں کبھی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو, اور سب کو چندہ دے کر نکلتا تھا. اگر میں نے کسی مسجد میں وضو کیا, گھر سے وضو نہیں کر کے گیا, تو میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں ایٹ لیسٹ اتنی رقم ضرور ڈال دوں کہ جو پانی کی موٹر یہاں پہ چلی تھی اور اس میں سے میں نے بھی یوز کیا تو میرا حصہ بھی چلا جائے, یا جس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی ہے بجلی کے بل میں میرا حصہ بھی چلا جائے. تو میرے اندر تو اس طرح کی کوئی نیگیٹو چیز موجود نہیں. بہرحال پورے پیشن کے ساتھ بات رکھنا یہ ایک ایسا اسٹائل ہے جو سنت اسٹائل بھی ہے اور یہ افیکٹو بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں. ان سے امام باقر علیہ السلام نے سنا اور ان سے ان کے بیٹے امام جعفر علیہ السلام نے سنا کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. تو ایک ممبر کا تقاضا ہے, ایک آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا تقاضا ہے. ابھی دیکھیں میں اگرچہ ایک سیمی ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں لیکن ہم ایک پازیٹیو انداز میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہیں پہ اگر آپ مجھے کوئی ٹاپک دیں گے نا جس پہ میں نے اسپیچ کرنی ہے, پھر اس کا انداز ہوگا سنت, آواز بلند ہوگی, گرجدار, کیونکہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. اس میں الفاظ ہے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا تھا. اور اس کو میں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ شاہد افریدی صاحب جب امپائر کے سامنے اپیل کرتے ہیں جتنی زوردار آواز کے اندر, اتنی زوردار آواز میں وہ اپنی بیوی سے چائے نہیں مانگتے. اب ان کو یہ گلہ نہیں ان کی بیوی کر سکتی کہ تم گراؤنڈ میں جا کے بڑے بدتمیز ہو جاتے ہو, میرے سامنے تو بڑے اچھے ہو. اور بھائی گراؤنڈ میں اگر اس کی بیوی بھی امپائر ہوگی نا تو وہ بھی اسی انداز میں بات کرے گا, پھر یہ نہیں دیکھے گا میری بیوی ہے, وہ پھر اس میچ کا اس گیم کا تقاضا ہوگا. اور وہ جو امپائر والا اس کا اگر کک ہوگا نا تو اس سے امپائر کے انداز میں چائے نہیں مانگے گا, ریکویسٹ کر کے ہی مانگے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈائنامکس بدلتی ہے اپنے ماحول کے اعتبار سے, آپ کی آڈینس کے اعتبار سے, اور آپ جس لیول کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بعض اوقات میں گفتگو کرتے ہوئے لائیو سیشنز میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. اگر مجھے پتا چلے کہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو پھر میں اس کو اس کے لیول کی مثال سے سمجھاتا ہوں, اور اگر مجھے پتا چلے کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, اس کو جھٹکی مثالیں سمجھ آئیں گی, تو پھر میں اس کو پنجابی میں کوئی مثال دے دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی علمی بات جانتا نہیں ہوں اس ٹاپک پہ, مجھے پتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے, لوگوں سے ان کے ذہن کے مطابق بات کرنی ہے. اب ہماری آڈینس پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے, میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, جولی طبیعت رکھنے والے بھی ہیں, سیریس لوگ بھی ہیں. ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیوز میں رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف لطیفے سنا دیے, کبھی کبھار کوئی بات ہوئی لطیفہ تو میں نہیں سناتا, میں یعنی ایسی کوئی بات کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے کوئی لائٹر موڈ میں بات سمجھ لے. اور بعض اوقات کوئی ٹریجک انداز میں گفتگو کرنے کر دی جاتی ہے, بعض اوقات فضائل کے انداز میں کر دی جاتی ہے. اور اکثر اوقات جو میری اتوار کی ویڈیوز ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہوتی ہیں, اور میں ہر کرنٹ افیئر کے اوپر جو اس ویک کا ملکی لیول کا افیئر ہے جس میں دین کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنس چاہیے, میں ضرور بولتا ہوں دین کے حوالے سے. جس طرح آج کل یہ ٹاپک چل رہا ہے یہ گدھے کے گوشت کا, تو آج میں نے 2 گھنٹے اس کے اوپر پوری اسلامک رولنگ بیان کی ہے. صرف گدھے کے اوپر نہیں, جتنے حلال اور حرام جانور ہیں ان کی پوری لسٹ, اور قرآن پاک سے کراس ریفرنسز میں نے تقریباً 15 مقامات سے درجنوں احادیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں. اس سے پیچھے رباٹ کا مسئلہ تھا, اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس سے پچھلے ویک حمیرہ اصغر کا کیس تھا, اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس سے پچھلے ویک سوات انسیڈنٹ ہوا تھا جو کچھ لوگ ڈوب گئے تھے, تو میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی. تو ہر کرنٹ افیئر کے اوپر جو اسلامک رولنگز ہے وہ میں ڈسکس کرتا ہوں, اور وہ نارمل انداز میں ہوتی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن جب مولویوں کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے مولوی تو مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایسی لینگویج میں بات کرتا ہوں جو ان کو سمجھ آئے. وہ مولویوں کی لینگویج ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی ولگر لفظ استعمال کرنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں, جسے ڈکشنری میں ولگر مانا جاتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک فروٹ شاپ پہ تھا تو ایک پروفیسر صاحب میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے میں فلاں یونیورسٹی میں سینئر پروفیسر ہوں, آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے سنتا ہوں, لیکن مجھے اعتراض ہے کہ آپ چند الفاظ اچھے استعمال نہیں کرتے. میں نے کہا جی چند نہیں, ایک بتائیں. اب وہ سوچتے رہے بڑی دیر تک. میں نے کہا آپ نے تو بڑے دعوے سے بات کی تھی. جی پھکی. میں نے کہا پنجابی اسپیکنگ ہے, تو میں نے کہا یہ ولگر لفظ ہے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا آپ نے اعتراض کیوں کیا, یہ تو اتنا زبردست ورڈ ہے کہ اگر کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو پھکی استعمال کرتا ہے, گالی نہیں ہے. اور میں نے اس کو علمی پھکی رکھا ہے کہ اگر کسی کا علمی ہاضمہ درست نہ ہو تو میں اس کو پھکی دیتا ہوں. یہ ولگر لفظ کیسے ہو گیا؟ آپ کہیں نہیں جی آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی, آپ کو پھکی لفظ زیب نہیں. بھائی میں پڑھا لکھا ہوں یا ان پڑھ ہوں, پھکی کی ضرورت مجھے بھی ہے, ایک ان پڑھ بندے کو بھی ہے. اچھا دوسری بات, یہی اعتراض قرآن پہ بھی کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں آئی ہیں. اللہ اتنا بڑا ہے اور مثالیں دے رہا ہے مکھی کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اگر کسی کو چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھے گا, اس کے لیول پر اتر کے اس کو بات سمجھائے گا. اگر گاڈ یہ کر رہا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں, تو اللہ کے بندے کو تو بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کے لیول پر اتر کے بات کرے. ایک ان پڑھ بندے کو پھکی کہے, ایک سائنٹسٹ کو اینٹی وینم کہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں اینٹی وینم. اور جو لٹریچر کا بندہ ہے اسے بتایا جاتا ہے الزامی جواب. اس کو کہا جاتا ہے الزامی جواب. تمہارے اصول اور مبادی پہ میں الزامی جواب تمہیں دے رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو تم بھی مانتے ہو, اب بتاؤ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. انگلش میں اینٹی وینم میں نے اس کا نام رکھا ہے, اور پنجابی میں پھکی رکھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. جدید دور کے جدید مسائل قرآن اور حدیث کے روشنی میں حوالہ سمیت اسلامی اور تاریخی واقعات, موجودہ زمانے پر اسلام کی ایک نظر,
یہ تمام تر مسائل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملیں گے۔ ہر نئے مسئلے کا حل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو وہ ان مسائل پر عمل کر کے اسلام کو پہچان سکے۔ تو آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو سکے کہ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل پر مشہور علماء کرام اور مذہبی اسکالر کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔